الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلیل من عبادی الشکور. صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ شکر کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں ان میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. اکثر جو ہیں وہ ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم لوگ گن نہیں سکتے. اگر انسان دیکھے اور گننا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. لیکن ظالم لوگ، ناشکرے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ساری رات نماز پڑھتے تھے، کھڑے رہتے تھے. تو بی بی عائشہ ہماری ماں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ نماز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور صحیح طریقے سے شکر ادا کرنا، آرام سکون سے نماز پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نماز میں، یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. آخری نماز سمجھ کے پڑھنا اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. زبان سے بھی انسان شکر ادا کرتا رہے ہر وقت کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور یہ انسان تب کرے گا کہ جب یہ سمجھے گا کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ سب کچھ مجھے دینے والا اللہ ہے، یہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے. ہر چیز کا مالک، خالق، دینے والا یہ اللہ ہے. جب انسان یہ سمجھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے گا. کیونکہ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے اس نے دی ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ یقین آنا چاہیے، یہ سمجھ آنی چاہیے، اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح طریقے سے دل سے شکریہ ادا کریں گے. اور جب دل سے شکریہ ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سکون عطا فرمائے گا، ایمان اور یقین عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا اور زیادہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شکر کرتا ہے میں اس کے لیے نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہوں، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ پوری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائے، اس کی شکر گزار ہو جائے، تو اس کی جو کائنات ہے، اس کی جو بڑائی ہے، جو اس کی عظمت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر پوری دنیا انکار کرے، ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، اس کی عزت میں، اس کی کائنات میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا. اتنا بھی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے، اس سے جتنا پانی لگے گا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. ایسے خزانے ہیں اس کے پاس. وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو شکر کرتا ہے یہ اپنے لیے شکر کرتا ہے. اصل میں انسان اپنی آرام گاہ درست کرتا ہے، اپنی جنت کی ترتیب کرتا ہے. یہ اصل میں اپنے لیے شکر کر رہا ہوتا ہے، اپنے مزے کرنے کے لیے. جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے.
جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو کچھ انسان کر رہا ہے یہ اصل میں اپنے لیے کر رہا ہے، چاہے وہ نیکیاں کر رہا ہے، چاہے وہ دھوکے دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، یہ سب کچھ وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے مصیبت بنائے گا۔ کسی کو ان چیزوں کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اور نقصان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کا دن مقرر کر دیا ہے۔ اس دن ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، آپ لوگ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ رحمان میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی کون کون سی نعمت کو تم یہ کہو گے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے ہے، یہ اس نے دیا ہے، یہ اس نے دیا ہے، ہاں تم یہ نہیں مانو گے کہ یہ اللہ نے دیا ہے۔ کون کون سی نعمت کو آپ اگر دیکھیں تو کوئی چیز بھی خود بخود نہیں بنتی ہے، کوئی کام بھی خود بخود نہیں ہوتا، اس کو کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ یہ سب نظام چلانے والا، یہ سب کچھ کرنے والا، یہ رزق کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں، میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے علم سے۔ تو اللہ تعالیٰ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہوں جتنا رزق دیتا ہوں، اور جس کو جو وہ دیتا ہے اس پر اس کو راضی ہو جانا چاہیے، جو اس کو ملا ہے اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ وہی انسان شکر ادا کرے گا اور وہی صحیح انسان ہے۔ وہ جو ہے وہ انسان اللہ کا شکر کرنے والا ہے، اور یہ جو تھے صحابہ کرام یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے تھے۔ کس طرح کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، جو ان کے پاس تھا وہ اس پر راضی تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگ اسی لیے پریشان ہیں کہ ہم لوگ راضی نہیں ہیں، جو اللہ نے ہمیں دیا اس پہ خوش نہیں ہیں ہم لوگ، اسی لیے ہم لوگ پریشان ہیں آج، واللہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ اس پہ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے جو دیا ہے بس یہ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ یہ بہت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور دے دے گا، اس پر ہم لوگ صبر شکر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ واللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ جو ہے اپنے سے نیچے دیکھیں، اپنے سے غریبوں کو دیکھیں، اپنے سے جو بالکل بیچارے کمزور لوگ ہیں ان کو دیکھیں، اپنے سے بیمار لوگوں کو دیکھیں، جو آپ صحت مند ہیں آپ بیمار لوگوں کو دیکھیں۔ اگر آپ کی ٹانگیں ہیں تو اس کو دیکھیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو اس کو دیکھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی ہاتھ نہیں ہلا سکتا، کسی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ دنیا میں کتنے بڑی بڑی مصیبتوں والے لوگ ہیں بیچارے، ان کو دیکھیں آپ، پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ان کو غور سے دیکھیں، فکر کریں، پھر آپ کو شکر پتہ چلے گا۔ جب کوئی نعمت انسان کے پاس نہیں ہوتی تو پھر وہ شکریہ اس کو پتہ چلتا ہے، اس نعمت کی قدر بھی آتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے۔ جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس کو فکر ہی نہیں کرتا۔ جب چھن جاتا ہے یا جو نہیں ہوتا اس کے لیے پریشان ہوتا ہے انسان، اور جو ہے اس کے اوپر شکر نہیں ادا کرتا، اور کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے کتابوں میں، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، لیکن مومن جو ہے وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ جس حال میں اس کو رکھے اللہ اس کا رب تو وہ اس حال میں خوش رہتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ناچتا گاتا نہیں ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ مومن کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے سوا کسی کو نہیں ملے گا یہ بات۔ یہ صرف مومن جو ایمان والا، یقین والا، جس کے دل میں یقین ہے، ایمان ہے، امن ہے، سکون ہے، اور اسی وجہ سے امن سکون ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے۔
اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اس کو آخرت کی فکر ہے۔ تو جس کو موت کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، دین کا اور اللہ کا بھروسہ کہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا رب سچا ہے، اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر خوش ہیں، وہ اپنے فضل سے اور دے دے گا۔ جس کی یہ حالت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ امن و چین و سکون عطا فرمائے گا، جو آج کل سب سے نایاب چیز ہے۔ ٹینشن ہے، ٹینشن، ہر آدمی ٹینشن میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پر خوش نہیں ہوتا، اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے۔ یہ انسان کا پیٹ تو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ یہ ارمان پورے کرنے کی آخرت ہے، جنت ہے، وہاں جو چاہے گا انسان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں تھوڑا صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو ہم بوئیں گے وہیں کاٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جا کے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔